افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں یہ طمع ہے، تمہاری یہ خواہش ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئے، ہجرت کر کے گئے، تو مدینہ میں لوگوں نے مکہ کی نسبت زیادہ تیزی سے ایمان لانا شروع کیا۔ اس میں جو غیر یہودی قبائل تھے، دو اوس اور خزرج، ان کا یہ معاملہ تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے تاریخی طور پہ کیونکہ وہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے، اور یہودیوں کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جو معاشرہ ہے اس میں یہ جو یہودی ہیں یہ بنیا قسم کے لوگ تھے، پیسے زیادہ ہوتے تھے ان کے پاس، اور جو اوس اور خزرج ہیں یہ کسان لوگ ہوتے تھے، تو وہ ان کو پیسے دیتے تھے، پھر سود پہ پیسہ واپس لیتے تھے، تو ان کے اکثر آپس میں جھگڑے ہوتے تھے۔ جب جھگڑا ہوتا تھا تو کسان ان کو مارتے تھے۔ اس پر یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، آج تمہیں ہمارے اوپر فتح حاصل ہو گئی یا تم ہمیں مار رہے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایک نبی تشریف لائیں گے، جب ہم ان کے ساتھ مل کر لڑا کریں گے تو ہمیں کبھی بھی شکست نہیں ہوگی، ہم ہمیشہ فتح پا جائیں گے۔ ان نبی کی یہ نشانیاں، یہ نشانیاں، یہ نشانیاں، یہ نشانیاں، تو یہ باتیں بار بار وہ ان سے سنتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خود اپنے درمیان پایا، تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو وہی نبی ہیں۔ ان کا علم پہلے سے یہودیوں نے ان کو دے رکھا تھا، تو دھڑا دھڑ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شروع کیا، لیکن یہودیوں نے ایمان نہیں لایا۔ اب ایک بڑی مصیبت یہ کھڑی ہوگی کہ جن لوگوں سے سن کے ہم مسلمان ہو رہے ہیں، جن لوگوں سے سن کے ہم نبی پر ایمان لا رہے ہیں اور انہیں اللہ کا سچا نبی مان رہے ہیں، یہ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ تو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب یہ ان یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے اے مسلمانوں جو مسلمان ہو چکے ہو کہ یہ بھی ایمان لے آئیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی رہا کہ جس نے اللہ کے کلام کو سنا۔ اس سے دو مرادیں ہیں، ایک مراد یہ ہے کہ ان کے پاس توریت تھی، وہ توریت کو پڑھتے پڑھاتے تھے، اس کو سنتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالا، اس میں تحریف کی، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ انہیں اچھی طرح اس کی سمجھ آ گئی تھی، وہم یعلمون، اور یہ کام انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کیا۔ اچھا، اپنے نبی کے ساتھ اور پہلی کتاب کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا کہ انہوں نے اس کو پڑھا، سمجھا، سنا، اور پھر اس میں تحریف کی، حالانکہ ان کی عقل میں آ گئی تھی، سمجھ آ گئی تھی، اور یہ تحریف بھی ان سے کسی حادثے کے نتیجے میں نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے جان بوجھ کے کی۔ تو کیا ان لوگوں سے تمہارا خیال ہے کہ یہ وہ نبی جو ان کی نسل سے نہیں آئے ان پہ ایمان لائیں گے؟ اور وہ جو کتاب براہ راست ان پر آئی، حضرت موسیٰ ان پر کتاب لے کے آئے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا کہ ثم یحرفونہ، ہمیشہ امتوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو کلام اللہ ہے یا جو کتاب اللہ ہے وہ کیا کرتی ہے کہ انہیں صحیح کی طرف بلاتی ہے۔ اب صحیح پہ لیکچر دینا بڑا آسان ہے، درس دینا بھی آسان ہے، لیکن صحیح پہ آنا بڑا مشکل ہے۔ تو علماء میں ایک معاملہ یہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ علماء اس کو اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہ اس کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، جیسے یہودی علماء بھی تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مشکل کام کیوں کریں کہ اپنے آپ کو بدلیں، ایک آسان کام کرتے ہیں، توریت کو بدل دیتے ہیں، ہمیں اتنی مصیبت نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی عادات، اپنا رہنا سہنا، اپنا جو کچھ بھی ہمارے عزائم ہیں، ہمارے ارادے ہیں، ہمارے جو کام ہیں وہ نہیں بدلنے پڑیں گے، ہم تورات کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ہر امت مسلمہ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، ہمارے ساتھ اس لیے نہیں کہ ہمیں پابند کر دیا گیا ہے، قرآن مجید کی جو الفاظ ہیں ان کو محفوظ کر دیا گیا۔
حالانکہ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو اس کے نئے نئے ترجمے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نئے نئے مطالب نکالتے ہیں، لیکن الفاظ کو بدل نہیں سکتے، یہ مجبوری ہے، ورنہ ہم نے بھی ویسے ہی کیا ہوتا۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے عقل میں آنے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد کیا کیا کہ کتاب کو بدل دیا۔ تو اے مسلمانوں، اے نئے نئے مسلمان ہونے والوں، ان سے زیادہ امید نہ رکھو، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ تو ان کو ایک حوصلہ دیا جا رہا ہے، ورنہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے۔ اس سے ایک شک بھی پیدا ہو رہا تھا کہ کیا ہم غلط سمجھے، صحیح سمجھے۔ انہیں بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی ایمان لاتے، اگر یہ ایمان لے آتے تو تصدیق ہو جاتی، یہ ایمان نہیں لا رہے تو شک میں پڑ گئے ہم بھی۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے پہلے بھی یہی حرکتیں رہی ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔